آپ سن رہے ہیں حکایات و واقعات، مؤلف ہیں فضیلت الشیخ مولانا محمد ناظم اشرف صاحب حافظہ اللہ تعالی، استاذ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرہ عدالت میں۔ جہاں معاملہ خوف خدا اور فکر آخرت کا ہو، وہاں نظر اپنے عہدے یا منصب پر نہیں، طلب حق پر ہوتی ہے، اور پھر دنیا سے بے پرواہ ہو کر اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیا جاتا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ اس وقت ہوا جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ایک درع یعنی جنگی ڈھال گم ہو گئی، جو قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں بہت پسند بھی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد کوفے کے بازار میں ایک یہودی اس ڈھال کو فروخت کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو پہچان گئے اور اس یہودی سے کہا کہ یہ ڈھال تو میری ہے، فلاں دن فلاں مقام پر میری اونٹنی سے گر گئی تھی، پھر نہیں ملی۔ یہودی نے کہا کہ امیر المومنین، ڈھال تو میری ہے اور عرصے سے میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ ڈھال نہ کسی کو فروخت کی ہے نہ تحفے میں دی ہے، تو پھر تیرے قبضے میں کیسے آ گئی؟ یہودی مطمئن نہیں ہوا اور اپنی ملکیت کا ہی دعویٰ کرتا رہا۔ آخر اس نے کہا کہ امیر المومنین، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو عدالت سے رجوع کریں۔ یہودی کا یہ خیال تھا کہ قاضی شریح غیر مسلم کی روح رعایت کر کے میری تائید کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ دونوں قاضی شریح کی عدالت میں پہنچے۔ قاضی شریح نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری یہ قیمتی ڈھال رات فلاں مقام پر گم ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں نے دیکھا کہ بازار میں یہ شخص اس کو فروخت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ ڈھال میری ہے، لیکن یہ مسلسل انکار کر رہا ہے، جبکہ میں نے یہ ڈھال نہ کسی کو فروخت کی اور نہ ہی کسی کو تحفتاً دی، تو پھر یہ اس کی ملکیت میں کیوں کرائی؟ قاضی شریح نے یہودی سے بھی دریافت کیا۔ اس نے کہا، عالی جناب، میں امیر المومنین کو جھوٹا قرار نہیں دیتا، البتہ ڈھال میری ہے اور عرصہ دراز سے میرے قبضے میں ہے۔ قاضی شریح امیر المومنین کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یقیناً آپ سچے ہیں اور یہ ڈھال آپ ہی کی ہے، ہم آپ کو متہم نہیں کرتے، لیکن امیر المومنین، آپ اپنے دعوے پر 2 گواہ پیش کریں جو آپ کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام جس کا نام قمبر تھا اور اپنے صاحبزادے حضرت حسن کا نام پیش کیا کہ یہ دونوں گواہی دیں گے۔ قاضی شریح نے کہا کہ امیر المومنین، قمبر کی شہادت تو قبول کر لی جائے گی، لیکن صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی گواہی مقبول نہیں، کیونکہ شریعت کے قانون عدالت میں بیٹے کی گواہی باپ کے بارے میں قبول نہیں کی جاتی۔ کوئی اور گواہ پیش کیجیے۔ اس موقع پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقابل یہودی کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو میری ڈھال لے لے، میرے پاس اور کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے۔ یہودی قاضی شریح کا یہ اسلامی کردار اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ عظیم اثار دیکھ کر جھک گیا اور با آواز بلند بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس دین کا یہ تقاضا ہے وہ دین حق اور سچ ہے، اور پھر کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور کمرہ عدالت میں اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد قاضی شریح سے کہنے لگا، عالی قدر، یہ ڈھال حقیقتاً امیر المومنین ہی کی ہے۔ جب یہ جنگ صفین کا مارکہ سر کرنے جا رہے تھے، اس لشکر میں بھی تھا۔ درمیان راہ امیر المومنین کی یہ ڈھال گر گئی۔ اندھیری رات میں نے اٹھا لی۔ اس وقت میری نیت خراب تھی، لیکن اب میں خود امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب یہ دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو یہودی سے فرمایا، تو بھی سچا، تیری بات بھی سچی، میں نے یہ ڈھال تجھ کو معاف کر دی، اور مزید یہ کہ یہ گھوڑا بھی تحفتاً تجھے پیش ہے۔ انصاف اور اظہار کے اس عظیم واقعے کو کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ فرقہ خوارج کے خلاف، جس کی سرکوبی کے لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم النہروان میں مصروف قتال تھے، یہی نو مسلم نوجوان یعنی یہودی امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مارکے میں پیش تھا اور پھر قتال میں شہید ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔